بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 7 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے تخلیق، تحقیق اور تنقید کا باہمی تعلق۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ریسرچ و تحقیق میں جو 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تخلیق سب سے معیاری اعلیٰ درجے کا، پھر تحقیق اور تنقید، یہ 3 مترادفات جو ہیں، ان سب میں تینوں میں کیا اشتراک ہے، کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، اور اگر یہ تینوں الفاظ میں کچھ فرق ہے تو وہ کہاں کہاں اختلاف ہے، کیسے کیا کیا فرق ہے، اس کی تفصیل آج کے اس سبق میں ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے پڑھتے ہیں کہ تخلیق اور تنقید کے بارے میں۔ ایلیٹ اپنی کتاب دی فنکشن آف کریٹیسزم میں لکھتے ہیں، شاید در حقیقت ایک مصنف کی اپنی تصنیف کے سلسلے میں محنت شاقہ کا بڑا حصہ تنقیدی محنت کا ہوتا ہے، یعنی چھاننے، جوڑنے، تعمیر کرنے، خارج کرنے، صحیح کرنے، جانچنے کی محنت۔ یہ اذیت ناک محنت جتنی تنقیدی ہوتی ہے اتنی ہی تخلیقی ہوتی ہے۔ تخلیق کار کی تنقید اور نقاد کی تنقید میں فرق ہے۔ تخلیق کار کی تنقید اس کے ذہن میں مخفی رہتی ہے، جبکہ نقاد کے پیمانے منظر عام پر آتے ہیں، اور اس طرح نقاد بعد کے تخلیق کار اور قاری دونوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس پوری عبارت میں 2 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات جو دراصل اقتباس ہے دی فنکشن آف کریٹیسزم نامی کتاب کا۔ اس اقتباس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مصنف جب کوئی تخلیقی کام کرتا ہے، جب کوئی ایسی کتاب پیش کرتا ہے جو تخلیقی نوعیت کا ہو، تو اس میں وہ ایک تنقیدی مرحلے سے بھی گزرتا ہے، یعنی چھاننے پھٹکنے کا جو عمل ہوتا ہے جس کو تجزیاتی عمل کہتے ہیں، یا علمی مواد جو اکٹھا کرتا ہے ان کو ترتیب دینے کا، تعمیر کرنا، جوڑنے کا جو لفظ ہے وہ ہے کہ ان کی علمی مواد کی ترتیب کرنا، یا پھر ان میں سے علمی مواد جو اس نے اکٹھا کیا ہے اس میں سے کچھ کو لینا اور کچھ کو خارج کر دینا، ان کی جانچ پرکھ کرنا۔ یہ جو اذیت ناک جو محنت ہے، یہ جو مراحل ہوتے ہیں تخلیقی امور کے، یہ جتنی اس میں ایک تخلیقی عمل میں جتنی محنت پڑتی ہے اتنی محنت ایک تنقیدی نظریے سے بھی دیکھنے میں پڑتی ہے، یعنی ایک محقق یا ایک تخلیقی عمل کرنے والا بیک وقت 2 کام انجام دے رہا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ علمی مواد پہ تنقیدی نظر رکھے ہوئے رہتا ہے، اس کی چھان پھٹک کرتا ہے، اس کو ترتیب دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تخلیقی عمل بھی ہوتا رہتا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تنقید اور تخلیق میں باہمی ربط یہ ہے کہ تخلیق کار کے لیے بھی تنقید کار ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر تنقیدی نگاہ نہیں ہوگی تو وہ تخلیقی کام، تخلیق کا درجہ نہیں حاصل کر پائے گی۔ اب یہ ہے کہ نقاد یعنی تنقید کی نظر دونوں میں ہوتی ہے، تخلیق کار میں بھی، اور خالص جو نقاد ہوتے ہیں جو تخلیق کام نہیں کرتے ان کا بھی کام تنقید کا ہوتا ہے، ان کے پاس بھی تنقیدی نظر ہوتی ہے۔ اب آخر کی بات جو ہے، جو نیچے کی 3 لائن ہے، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ تخلیق کار اور کی تنقید اور نقاد کی تنقید میں فرق کیا ہے۔ تخلیق کار کی تنقید جو ہوتی ہے اس کے اندر وہ اس کی تنقید ذہن میں مخفی رہتی ہے، یعنی وہ اپنی تخلیق جو پیش کرتا ہے، جو کتاب ہوتی ہے، وہ تخلیق کار اپنی کتاب میں اس تنقید کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس کے ذہن میں ہوتی چیز، یہ نہیں بتاتا کہ ہم نے اس
علمی مواد کو لیتے ہوئے کن اصولوں کو اختیار کیا، یا حدیث کی تخریج کی تو اور حدیث کی تنقیدی مطالعہ کیا تو اس میں کیا کن کتابوں سے استفادہ کیا، کن کتابوں کی معیار بنایا. یعنی تنقیدی جو مراحل ہوتے ہیں تخلیقی عمل میں وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا، اس کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ ذہن میں مخفی رہتی. لیکن اس کے بالمقابل نقاد کی جو تنقید ہوتی ہے وہ منظر عام پہ آتی ہے. نقاد جب کسی کی کتاب پہ اگر کوئی تنقیدی مطالعہ کرتا ہے، کسی کی نظریات کا تنقیدی مطالعہ کرتا ہے، تو نقاد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس پہ اس نقطے کی وضاحت کرے، اس کی وجہ بھی بتائے کہ فلاں کی رائے غلط ہے تو کیوں غلط ہے، اگر زیادہ درست ہے تو کیوں درست ہے، اس بات کی وضاحت کرنی ضروری ہے. اگر اس نے غلط لغت لکھا ہے تو کیسے غلط لغوی تحقیق کی ہے، تو کیسے غلط لغوی تحقیق کی ہے، اور لغوی تحقیق اس کی صحیح ہے تو کیسے صحیح ہے. یعنی ایک طرح سے نقاد کی جو تنقید ہوتی ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے. اور اس وضاحت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نقاد کے بعد جو اس کے بعد جو تخلیق کار ہوں گے، یعنی ایک تخلیقی کتاب، تخلیق کے درجے کی کوئی کتاب ہو، کوئی تحقیقی عمل ہو، اس پر اگر اس کا کوئی تنقیدی مطالعہ کرتا ہے کوئی نقاد، تو بعد میں آنے والے تخلیق کار اور اس کتاب کو پڑھنے والے، یعنی جو اس درجے کا نہ ہو عام قاری، دونوں کی رہنمائی کرتا ہے بیک وقت نقاد. تحقیق و تنقید. ابھی تک ہم نے پڑھا تھا تخلیق و تنقید کی مابین، اب تحقیق و تنقید کے مابین. ریچرڈ ایل ٹک اپنی کتاب ادبی تحقیق کا فن میں تحقیق و تنقید کے باہمی رشتے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، محقق اور نقاد دونوں سچائی کی دریافت میں لگے ہوتے ہیں. نقاد کو زیادہ تر تخلیق سے تعلق رہتا ہے، محقق کو تخلیق کے وجود میں آنے اور اس کے بعد کی تاریخ سے. محقق ان حقائق پر توجہ مرکوز کرتا ہے جن سے تفہیم ادب میں مدد ملے. تحقیق و تنقید الگ الگ نہیں، دونوں ادبی متن کا مطالعہ کرتی ہیں، دونوں تخلیق سے متعلق خارجی معلومات پر نظر رکھتی ہیں، دونوں حقائق اور منطق کی قدر کرتی ہیں. یعنی یہ بھی ایک اقتباس ہے. اس اقتباس میں بیان کیا گیا کہ تحقیق اور تنقید میں جو رشتہ ہے وہ یہ ہے، دونوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سچائی کی دریافت کی جائے. اور نقاد کا جو ہوتا ہے، نقاد کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ جو تخلیقی عمل ہے وہ اس پہ گہری نگاہ رکھتا ہے، اس کو تخلیق کے وجود اور تخلیق کی تاریخ سے مطلب نہیں ہوتا، جبکہ محقق کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ تخلیق کیسے وجود میں آئے. اب جب وہ تخلیق وجود میں آ گئی تو نقاد کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو تخلیق وجود میں آئی ہے وہ اس کی حیثیت کیا ہے، کیا وہ تخلیق کا درجہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، یہ طے کرنا یہ نقاد کا کام ہوتا ہے. اس کے بالمقابل محقق کی جو توجہ ہوتی ہے وہ ساری توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ تفہیم ادب میں آسانی ہو. اور ان دونوں میں اشتراک یہ ہے کہ دونوں جو ہے ادبی متن کا مطالعہ کرتے ہیں، اور دونوں یعنی محقق اور نقاد یہ دونوں جو ہے تخلیق سے متعلق خارجی معلومات پر نظر رکھتے ہیں، اور دونوں حقائق اور منطق یا لاجک پر کی قدر کرتے ہیں. کینیڈا کے مشہور محقق جارج ویلے کہتے ہیں، کوئی سچا محقق تنقیدی مہارت کے بغیر کام نہیں چلا سکتا. نقاد کو محقق ہوئے بغیر چارہ نہیں، ورنہ تاثراتی نقاد یا عبارت آرا ہو کر رہ جائے گا. تحقیقی علم کے بغیر تنقید محض خیالی بات ہے. یعنی دونوں محقق کے لیے تنقید
تنقیدی ذہن کا ہونا ضروری ہے، اور ایک نقاد کے لیے تنقید محقق کا ہونا ضروری ہے. کسی ایک صفت کے بغیر دوسری چیز نہیں. یعنی اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نقاد ہو اور اس کے اندر تحقیق کی صلاحیت نہ ہو، تحقیق کے اصول سے واقف نہ ہو. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. اشتراک کا مطلب یہ کہ تحقیق اور تنقید میں کیا چیزیں مشترک ہیں. تحقیق اور تنقید میں درجیل دو باتیں مشترک ہیں. پہلی بات یہ کہ تحقیق اور تنقید دونوں ادب کی ذیلی شکلیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ دونوں کے عمل میں تین باتوں کی مماثلت ہے. یعنی حقائق کو پرکھنا، یعنی دونوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ حقائق کو ترک و اختیار کی دونوں علمی مواد جو ہوتا ہے اس میں سے وہ ان کو وہ چاہے تو ان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ لیں یا چھوڑیں. اور استخراج نتائج کی نتیجہ، آخر میں نتیجہ بیان کرنا. اگر کوئی تخلیقی محقق ہے، کوئی تحقیقی کام کر رہا ہے تو وہ بھی ایک نتیجہ بیان کرتا ہے اپنی تحقیق کا، اور جو تنقید کی وہ بھی نتیجہ بیان کرتا ہے آخر میں کہ جس تحقیق پہ اس نے تنقیدی مطالعہ پیش کیا ہے وہ کس درجے کی ہے، کس معیار کی ہے، اس کا نتیجہ آخر میں بیان کرنا ہوتا ہے. یہ دو باتیں دو تحقیق اور تنقید میں مشترک ہیں. کیا دونوں تحقیق اور تنقید میں جو مختلف امور ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ وہ تحقیق تنقید میں 6 باتوں کا اختلاف ہے، اور یہ 6 امور درجیل ہیں. نمبر 1 کہ دونوں کا مادے اشتقاق مختلف ہے، یعنی دونوں کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. نمبر 2 تحقیق کا مقصد علم میں اضافہ کر رہا ہے، اور تنقید کا مقصد علم سے واقف کرانا ہے. نمبر 3 تحقیق میں دریافت پر زیادہ زور ہے اور تنقید میں پرکھ پر. نمبر 4 تحقیق و تنقید کی بہت سی شکلیں ایک دوسرے میں شمار نہیں کی جاتی. نمبر 5 روح کی تلاش اور آرٹ تنقید کے خواص ہیں، جبکہ تحقیق میں ان کی اہمیت یعنی روح یا اسپرٹ کی اہمیت جو ہے یہ ثانوی درجے کی، خواص کے درجے کی نہیں ہے. نمبر 6 تحقیق کا عمل سائنس کی طرح ہوتا ہے اور اس میں سائنسی معروضیت ہوتی ہے. تنقید میں ان کی اہمیت یعنی سائنسی عمل کی اہمیت ضمنی ہوتی ہے. خلاصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ تحقیق، تخلیق، تنقید کے باہمی ربط کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے تخلیق و تنقید کے بارے میں پڑھا کہ تخلیق و تنقید میں باہمی ربط کیا ہے. پھر اس کے بعد تحقیق و تنقید کے بارے میں پڑھا کہ تحقیق اور تنقید میں کیا ربط پایا جاتا ہے. پھر اشتراک کی یہ دونوں کن باتوں میں مشترک ہیں، تحقیق اور تنقید میں کیا باتیں مشترک ہیں. پھر کیا کون سے امور میں اختلاف ہے کہ تحقیق اور تنقید کے مقاصد الگ ہیں، اور اس کے علاوہ 5 باتیں اور بھی، یعنی ان میں اختلاف کہاں کہاں ہے کہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی یا دونوں کے مقاصد الگ الگ